السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 129 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 126 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید آیت مبارکہ 133 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور آیت مبارکہ 126 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 130۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ٹرانسلیشن: یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، دونا چونا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ یا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی، اور ڈر جاؤ اس آگ سے، التی، وہ جو، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، استغفر اللہ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تفسیر آیت مبارکہ 126 سے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر وہ خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ اس سے تمہارے اطمینان قلب حاصل کریں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو بہت ہی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا، پھر غزوہ بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے یاد دہانی کروائی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری غزوہ بدر میں بھی کس طرح مدد کی تھی، اس وقت فرشتے نازل کر کے، جیسا کہ پہلے اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کا ذکر کیا، پھر 5000 فرشتوں کی بھی خوشخبری سنائی، اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ سورہ انفال میں 1000 کا ذکر ہے، اور مفسرین کے مطابق کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے نازل کیے تھے وہ 1000 کی تعداد تھی، اور اس کے علاوہ خوشخبری دی گئی تھی کہ ضرورت اور حالات کے تحت 3000 یا 5000 کے ذریعے بھی مدد کی جائے گی۔ اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ خوشخبری جو تھی وہ غزوہ احد کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، لیکن جب انہوں نے عہد کی پاسداری نہ کی، یعنی کہ فرمانبرداری نہ کی، اور شکست میں فتح بدل گئی، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے فرشتے نازل نہیں کیے، کیونکہ مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے درے کو نہیں چھوڑنا، اور ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کچھ بہنیں درہ کہہ رہی تھیں، درہ نہیں بلکہ درہ ہوگا، یعنی کہ ایک خلا تھا ادھر، تو اس جگہ کو درہ کہا جاتا ہے۔ جو درہ ہے وہ کوڑے پہ بولا جاتا ہے، جو کوڑے عموماً مارے جاتے ہیں، جیسا کہ زانی کو سزا کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور حد قذف کے لیے 80 کوڑے کا حکم ہے،
تو اس کو درے بولا جاتا ہے، یا جیسا کہ حدیث کے مطابق جو تعزیری سزا ہے وہ 10 درے سے زیادہ نہ ماری جائے، یعنی کہ 10 درے سے زیادہ نہ مارا جائے یہ تعزیری سزا کے لیے، ورنہ مختلف سزاؤں کے لیے مختلف تعداد بتائی گئی ہے۔ ادھر کچھ مزید وضاحت کر دوں کہ جب مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی، فتح ہوتے ہوتے شکست میں بدل گئی، تو اس وقت یہ کیسے معاملہ پیش آیا تھا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب کفار کے جو پاؤں ہیں وہ اکھڑ چکے ہیں اور کفار جو ہیں وہ بکھر رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مال غنیمت میں ہاتھ آ گیا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھاڑ کے مال غنیمت کی طرف لپکے۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ جب اس یعنی کہ کفار کے لشکر میں ان کی جو کمان کر رہا تھا وہ خالد بن ولید تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ بہت ہی زبردست سپہ سالار تھے، بہت جنگجو تھے، تو اس وقت انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اوپر سے حملہ کر دیا، تو اس طرح پھر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات حکمت پہ مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں چھپی ہوئیں۔ بظاہر جو جنگ بدر اچانک سے پیش آیا اور اس کے علاوہ مسلمان بالکل یعنی کہ کم تعداد میں تھے اور بغیر یعنی کہ اسلحہ کے تھے، بغیر یعنی کہ جو ذرائع تھے، وہ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بہت زبردست ان کو فتح عطا کی، اور جنگ احد جو کہ بالکل فتح ہو رہی تھی تو جو کہ شکست میں بدل گئی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے۔ اور یہ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ جڑ ان لوگوں کی جو کافر ہیں، جڑ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا کہ کفار کے جو بہت بڑے بڑے سرغنے تھے وہ مارے گئے، 70 یعنی کہ مارے گئے اور 70 ہی قید کیے گئے، اور جو بچ گئے تھے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو کر ان کو واپس لوٹنا پڑا، منہ کی کھانی پڑی ان کو بھی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس میں کچھ اختیار نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، اس لیے کہ بے شک وہ ظالم ہیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ اتنی بڑی جو ان کی یعنی کہ ایک حصہ ان کا کاٹ کر ان کو کمزور کر دیا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کہ ان کو اس طرح کمزور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بعد میں جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اب تو جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور انتقام کی آگ وہ بھڑکتی رہتی تھی ان کے اندر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اس میں کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اسی جنگ کے ساتھ ہی کچھ عرصے بعد ہی بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو اس میں 70 قرائے کرام شہید کیے گئے تھے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ قنوت نازلہ کی، 1 مہینہ تک قنوت نازلہ کرتے ہیں۔ قنوت نازلہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے فجر کی نماز کے بعد یعنی کہ دوسری رکعت میں رکوع سے سر مبارک اٹھا کے تو ہاتھ بلند کر کے کفار کے لیے بد دعا کی جاتی ہے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے، ان کی نصرت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک یعنی کہ ان کے لیے کی۔ تو کچھ کی رائے ہے کہ جو قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے اس پہ یہ آیہ مبارکہ نازل کی تھی کہ آپ کو اس میں کچھ اختیار نہیں ہے، اگرچہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کفار ہیں، ان کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام کو کتنا یعنی کہ فائدہ پہنچایا تھا۔ لیکن جو زیادہ بہتر رائے ہے وہ یہ ہے کہ انہی کے بارے میں یعنی کہ جو اس وقت جنگ میں بہت زیادہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا، جن سے یعنی کہ کفار کے ہاتھوں نقصان ہوا، وہی بعد میں صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے۔ جس طرح کہ سرفرست ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے خالد بن ولید کے بارے میں بات کی، تو اس وقت پھر
اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن کچھ عرصے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، جو جنگ بدر کی یعنی کہ کمان تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ظاہری بات ہے جنگ احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، تو ان کے بارے میں بھی کہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے، اور ان کے ذریعے بھی اسلام کو کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جس طرح کہ اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن فتح مکہ کے وقت یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو کہ مسلمان ہوئے اور دین اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اس موقع پہ مجھے ایک حدیث یاد آئی، جس طرح کہ ایک حدیث کہ اللہ رب العزت دو لوگوں پہ ہنستے ہیں، اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کو شہید کیا وہ جنتی، اس کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسلام کی سمجھ عطا کی تو اس کو بھی شہید کیا گیا، تو اس لحاظ سے وہ بھی جنتی شہید کیا گیا، یہاں پہ اپنی طبی موت مرا، یعنی کہ اپنی طبی موت ان کو آئی، تو اس لحاظ سے بھی وہ بھی جنتی۔ تو اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنتی، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہنستے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو مسلمان شہید کیے گئے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی نعمت سے نوازا، اور یہ بھی مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے، صحابہ کرام کے صف میں شامل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، ان کے بارے میں بھی کہا گیا، تو یہ بھی جنتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ بے شک وہ ظالم ہیں، بظاہر انہوں نے بہت ظلم کیے، لیکن بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے اب اختیار میں ہے کہ چاہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ ظاہری بات ہے جب وہ مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام کے صف میں شامل ہو گئے، تو ان کے سابقہ جو گناہ ہیں سارے وہ زیادتیاں وہ معاف کر دی گئیں۔ پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آج کے لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ جنگ بدر میں جو سرغنے مارے گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کو دھکیل کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی ہوم ورک دیا گیا تھا، سوال تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص تھا جس کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا، اگر ایسا شخص تھا تو اس کا نام کیا تھا؟ تو آپ نے نام بتایا۔ الحمدللہ کچھ بہنوں کے ابھی لیسن سنے ہیں، باقی بہنوں کے جب لیسن سنوں گی پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے۔ اس کا صحیح جواب تھا امیہ۔ آپ لوگوں کا دوسرا ہوم ورک تھا کہ ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل کو کیسے موت آئی۔ تو ابو جہل کے بارے میں آپ نے بتایا کہ دو بچے تھے جنہوں نے ان کو یعنی کہ مارا، ایک معاذ اور معوذ، اور کچھ روایات میں معوذ نام آتا ہے، یعنی کہ ولدیت ان کی چینج ہے دونوں کی، لیکن نام دونوں کے سیم ہیں، اور کچھ روایات میں ایک کا معوذ اور دوسرے کا معاذ۔ تو دونوں روایات واللہ عالم یعنی کہ ٹھیک ہیں، دونوں روایات ملتی ہیں۔ تو کچھ بہنوں نے یعنی کہ معوذ اور معاذ جواب دیا، اور کچھ نے معوذ، دونوں یعنی کہ دونوں بچوں کے نام معوذ بتائے۔ تو یہاں تک تو آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن جو لاسٹ تھی چیز وہ آپ لوگوں نے نہیں بتائی، یعنی کہ دونوں جو لڑکے تھے، دونوں جو صحابی تھے بہت چھوٹے تھے، ان کی طلب تھی کہ ہم یعنی کہ اس کا کام تمام کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی سے انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ چچا جان ہم نے ابو جہل کو دیکھنا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے ان کا؟ تو کہنے لگے کہ چچا جان ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کو بہت یعنی کہ تنگ کرتا ہے، تو ہم اس کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب اس کی طرف اشارہ کیا ان صحابی نے، تو یہ آگے بڑھ کر یعنی کہ وار کیا، اور دونوں کی کوشش تھی کہ ہم اس کو ختم کریں۔ تو بعد میں دونوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مارا ہے، ہم نے مارا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اپنی تلواروں کو دیکھو، جب تلواروں کو دیکھا کہ دونوں خون آلود تھیں، تو کہا کہ دونوں نے یعنی کہ اس کو مارا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب جنگ ختم ہوئی، جب زخمیوں کے حالات دیکھے گئے اور جو مقتول تھے ادھر ان کو دیکھا گیا، تو وہاں اس وقت ابو جہل کو دیکھا گیا کہ وہ ابھی زندہ ہے، اس کے اندر جان باقی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو یعنی کہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے اس وقت ابو جہل نے بول کے کہا کہ میری گردن کو تھوڑا سا پیچھے سے رکھ کر کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس وقت بھی اس کا غرور ختم نہیں ہوا۔ جان کنی کی عالم میں ہے، لیکن اس وقت بھی غرور کا یہ عالم ہے۔ کہنے لگا کہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے، کسی سردار کا سر ہے۔ تو اس وقت پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر سوار ہو کے تو اس کی گردن الگ کی۔ تو یہ اصل میں آپ کا ہوم ورک تھا کہ جو لاسٹ پہ اس کی موت واقع ہوئی وہ کس صحابی کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ ان کے بڑا تھا۔ موسیٰ کے فرعون نے تو مرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، لیکن جو میرا فرعون ہے اس کے اندر اتنا تکبر تھا کہ اس نے مرتے ہوئے بھی اس چیز کا، ان کے تکبر کا اس نے ان کے مظاہرہ کیا کہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اور کچھ مزید ایسے بھی الفاظ ادا کیے کہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اس کو کسی کسان کے بچے نے مارا ہے، یعنی کہ خود کو بہت بڑا یعنی کہ باور کروایا اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بہت حقیر جاننا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جس کا مقام ہے وہ مقام ہے، اس کی شان کسی کے کہنے سے کم نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ نیکسٹ میری کوشش ہوگی کہ سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں ہم پڑھیں، کیونکہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں اور بہت وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ہوم ورک جو ہمارا رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ ہم نے کی، اور کچن کا جو آپ لوگوں کا ہوم ورک چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جیسا کہ آپ کو پہلے مٹر پھر لہسن، تو آج آپ لوگوں نے ادرک چھیل کر اس کو پیسٹ بنا کے اس کو فریز کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سبز مرچ کو بھی گرائنڈ کر کے وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یا الگ سے آپ یعنی کہ الگ سے آپ اس کا پیسٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر چاہے آپ آئل جو کوکنگ آئل ہے وہ بھی آپ ملا کے رکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی یہ جلدی خراب نہیں ہوتی۔ چاہے آپ فریز نہ بھی کریں، اس کو آپ چاہے فریج کے نیچے والے خانے میں بھی رکھ دیں تو یہ کافی عرصے تک اس طرح بھی کام کے دے دیتی ہے، کام چل جاتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔